بلا تمثیل ہماری ماؤں پہ ہم فریفتہ، ہماری ماؤں پہ ہم قربان کہ جنہوں نے ہمیں جنا، اور اللہ نے ماؤں کی مثال، ظاہر ماؤں کی محبتوں کی مثال سامنے رکھ کے فرمایا کہ کئی زیادہ، اب میں وہ تو کہتا نہیں 70 گنا، کئی، اب کتنا بے شمار میں چاہتا ہوں، کجا اس کے کہ جو مومنین کی ماؤں کی ماؤں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں امت کی عظیم ماں حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا کا خاندانی تعارف، سرکار علیہ السلام سے جو آپ کی رشتہ داری ہے، آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور بہت ہی فصیح و بلیغ انداز میں آپ نے اپنے ابتدائیہ میں آپ کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ جزاک اللہ۔ تمہیداً میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جتنی مائیں ہیں، ہماری جتنی بہنیں ہیں، ہماری جتنی بیٹیاں ہیں، ان کے لیے یہ سنہری موقع ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے مطابق ڈھالیں۔ کیا اچھی بات۔ اور یہ وہ خوبصورت زندگی رکھنے والی اور وہ خوبصورت سیرت رکھنے والی ہماری پیاری ماں ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے وہ شرف عطا فرمایا کہ جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں صرف 2 ازواج ایسی ہیں جنہوں نے وصال فرمایا، ایک حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو اس وقت چونکہ نماز جنازہ کی فرضیت نہیں آئی تھی، تو آپ کا یہ خاصہ ہوا کہ ازواج مطہرات میں صرف حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ وہ ہیں جن کا نماز جنازہ نبی کریم نے پڑھایا۔ یہ آپ کا خاصہ ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے، اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ چونکہ آپ نے سوال کیا ہے آپ کے نسب پاک کے حوالے سے، آپ کا اسم مبارک زینب ہے۔ زینب اتنا خوبصورت نام ہے جس کا معنی ہی ہے خوبصورت درخت، خوبصورت اور خوشبودار درخت، اور یہ نام آپ کا اسی لیے رکھا گیا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ کے والد محترم نے چہرہ انور کو دیکھا تو ان کی زبان سے بے ساختہ جاری ہوا زینب، اور وہی آپ کا نام ہو گیا آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ آپ کا لقب آپ نے جیسا کہ ذکر فرمایا ام المساکین، اور یہ یوں سمجھیے کہ ام المساکین کا ثمر آپ کو ملا کہ آپ ام المؤمنین بن گئی۔ اللہ۔ پھر اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو والد محترم ہیں حضرت خزیمہ بن حارث، آپ کی والدہ محترمہ ہیں حضرت ہند بن عوف، اور اس طرح جو آپ کا نسب مبارک ہے وہ حضرت مضر رضی اللہ تعالی عنہ پر پہنچ کر نبی کریم سے مل جاتا ہے۔ سبحان۔ اور 21ویں پشت میں معد کے حوالے 21ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک سے ملتا ہے، اس اعتبار سے آپ ہاشمیہ ہیں۔ اگر ہم اور مزید گہرائی میں جانا چاہیں جو مورخین نے لکھا تو بیسیکلی آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اچھا، حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ۔ اور آپ کا جو خاندان تھا یہ ایک قبیلہ تھا بنو عامر، اور بنو عامر کی ایک شاخ تھی بنو ہلال، تو آپ کا بنیادی جو تعلق ہے وہ بنو ہلال کے ساتھ ہے، بنو ہلال کے ساتھ ہے جو بنو عامر کی ایک شاخ ہے، اور یہ یمن میں رہا کرتے تھے۔ یمن کا بتائیں وہ کیا ہے؟ یمن میں رہتے تھے اور بڑا مطلب قدیم قبیلہ تھا، اور وہاں پر بڑے مطلب خوشحال قبیلہ کہلاتا تھا، مالدار قبیلہ کہلاتا تھا، جس کی وجہ سے سرکشی آ گئی تھی اور مشرکین میں شمار ہوتا تھا، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ہر طرح کا گناہ موجود تھا۔ بالآخر وہاں پر اللہ کا عذاب آیا، اس عذاب کے نتیجے میں جو وہاں کی خوشحالی تھی سب ختم ہو گئی، اور پھر جو لوگ بچ گئے انہوں نے وہاں سے ہجرت کی۔ تو آپ کا جو قبیلہ بنو ہلال تھا وہ یمن سے ہجرت کر کے حجاز میں آ کر بس گیا تھا۔ تو جب وہ حجاز میں آ کر بسا تو آپ کی ولادت پھر مکہ المکرمہ میں ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 13 برس پہلے آپ کی ولادت ہوئی، اور 30 برس کی عمر میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ۔ اور 8 مہینے کے عرصے میں آپ نے وہ شان پائی کہ جو کسی اور کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی، کہ ام المؤمنین کا ٹائٹل اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ نبی کریم کی صحبت ملی۔ اچھا، اس میں 2-3 روایتیں، ایک روایت بھی آتی ہے کہ 2 سے 3 مہینے کی رفاقت، جی ہاں، ایک روایت آتی ہے 8 مہینے کی روایت، بعضوں نے 2 مہینے لکھا، بعضوں نے 3 مہینے لکھا، بعضوں نے 5 مہینے لکھا، لیکن جو مستند روایت ہے وہ 8 مہینے کی ہے۔ 8 مہینے کی جو روایت ہے وہ مستند ہے کہ آپ اتنا عرصہ نبی کریم کے عقد نکاح میں رہے۔ لیکن یہ کیسا نصیبہ ہے، کیسا وقت ہے کہ یمن سے بنو ہلال نے آنا تھا
اور آپ کی پیدائش مکہ شریف میں ہی ہونی تھی، یہ کیسا نصیب اور ہے؟ دیکھیں یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ اپنی طاقت سے حاصل ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ میں کچھ ایسے اوصاف تھے، چھوٹی عمر میں آپ دیکھیں، اور رؤسا کی فیملی سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے ذکر کیا ایلیٹ کلاس، سپر ایلیٹ کلاس ہے، لیکن آپ ان سب میں یوں جدا تھیں کہ آپ کو اپنی فکر نہیں ہوتی تھی، آپ فقراء کی فکر کیا کرتی تھی، اور یہ چھوٹی عمر سے تھا، ایسا نہیں کہ یہ مطلب بلوغت کے بعد، بچپن میں یہ آپ کی عادت تھی، بچپن میں جب بچے کھیلا کرتے ہیں تو آپ جو ہے نا اپنی چیزیں بھی ان کو کھلا دیا کرتی تھی، یہ کمال تھا آپ کی ذات میں، مطلب کھیلنے کی عمر میں کھلا دیا کرتی تھی۔ اب چونکہ آپ کے والد محترم جو ہے وہ رؤسائے عرب میں سے تھے، مالدار فیملی تھے، اب آپ کی جو ولادت مبارکہ ہوئی وہ بڑا خوبصورت منظر تھا۔ اب آپ دیکھیں ایک وہ زمانہ کہ جہاں پر بچیوں کا پیدا ہونا اپنے لیے باعث عار سمجھا جا رہا ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا انتظار ہو رہا ہے، گھر میں مہمان بیٹھے ہیں، اور ایک خاتون آ کر خبر دیتی ہیں کہ مبارک ہو حضرت خزیمہ کو، مبارک ہو آپ کو کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ آپ کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، آپ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور جا کر اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں، گود میں اٹھاتے ہیں، انتہائی حسین و جمیل، انتہائی خوبصورت، اور گود میں اٹھا کر جب چہرے کو دیکھتے ہیں تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ یہ زینب ہے۔ اب چونکہ عرب تھے تو وہ معنی بھی موجود تھا، تو اسی مناسبت سے پھر آپ کا نام زینب ہو گیا، اور اللہ نے آپ کو ام المساکین ہونے کے ساتھ ساتھ ام المؤمنین ہونے کا بھی شرف عطا۔ سبحان اللہ۔